جو رائزینہ ڈائلاگ ہے یہ ایک پریمیئر کانفرنس ہے جیو پولیٹیکل ایشوز پہ، اکنامک ایشوز پہ، اور بیسیکلی تقریباً 100 سے زیادہ ممالک سے لوگ انڈیا جو ہے وہ لے کے آیا، اور لیکن پاکستان کو انہوں نے نہیں بلایا۔ ترکی میں ایک ٹرینڈ چل رہا ہے کہ گیٹ لاسٹ پاکستانی، یہ سن کر آپ کو کیسا لگے؟ بڑا دکھ ہو رہا ہے سن کے یہ، کیونکہ ترکی ہمارا وہ اسلامی ملک ہے جس سے ہمارے شروع سے ہی بڑے اچھے تعلقات جو نریندر مودی صاحب بات کر رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم دنیا کی ڈکٹیشن نہیں لیں گے، وہ ہم کہتے ہیں ہم دنیا کو بتانا چاہتے ہیں کہ ہم کون ہیں، آپ یہ ڈیفائن نہیں کریں گے کہ انڈیا کون ہے۔ یہ بیسیکلی وہ یہ موقف یہ ہے ابھی کی، اور آپ کو پتہ ہے پچھلے 2014 سے جب سے نریندر مودی صاحب نے پاور سنبھالی تو ایک خاص قسم کا انہوں نے کانفیڈنس انجیکٹ کیا اپنے اندر۔ ترکی کے اندر پچھلے 10 سے 12 دن میں ہزاروں کی تعداد میں بیکاریوں کو، پاکستانیوں کو پکڑ کر پاکستان ڈپورٹ کر دیا گیا ہے۔ پاکی حکومت نے آئین شکنی پر سابق حکومت کی جو اہم شخصیات ہیں ان کے خلاف آرٹیکل 6 کے تحت ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ کر لیا ہے۔ شنکر صاحب جو تھے انڈین فارن منسٹر، سر میں اسی پہ آ رہا تھا، بالکل آپ نے بالکل جی رائزینہ ڈائلاگ میں وہ کیا کہہ رہے تھے؟ وہ کہہ رہے تھے ہمیں اپنی آئیڈینٹی پہ کام کرنا ہے۔ سو کویسچن یہ ہے کہ وہ دیکھیں انڈیا آج کہاں پہنچ رہا ہے، وہ 75 سال میں کہاں پہ ہیں، اور ہماری ویلیو یہ ہے کہ ایک کانگریس وومن امریکہ سے آ جائے تو ساری حکومت لیٹ جاتی ہے اس کے آگے۔ پاکستان کو میرا خیال ہے انڈیا کو بلانا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں بلایا۔ نمستے دوستو، جے ہند۔ ہندوستان اسپیشل میں آپ کا سواگت ہے دوستو۔ ویشوک معاملوں پر بھارت کا پرمکھ سمیلن رائسینا ڈائلاگ 2022 25 اپریل کو پرائم منسٹر نریندر مودی کے ادگھاٹن کے ساتھ ہوا۔ اس کاریہ میں لگ بھگ 100 سے ادھک دیشوں کے پرتنیدھیوں نے حصہ لیا۔ یورپین سنگھ کے ادھیکش اس کاریہ میں مکھیہ اتھیتی کے روپ میں شامل ہوئے۔ یہ سمیلن ودیش منترالے اور سوتنتر تھنک ٹینک آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن ORF کا ایک سنجوکت ادھم ہے۔ اب اتنے سارے دیشوں کے رائسینا ڈائلاگ میں بھاگ لینے سے پاکستان کافی حیران پریشان ہے۔ اس موقع پر بھارتی ودیش منتری نے سبھی دیشوں کے سامنے اپنا پکش رکھا۔ دوسری طرف پاکستان کو ترکی نے ایسا تھپڑ مارا ہے کہ پاکستان اب منہ چھپاتا ہوا پھر رہا ہے۔ لگاتار پاکستانیوں کو ترکی سے باہر نکالا جا رہا ہے، انہیں ڈپورٹ کیا جا رہا ہے۔ ترکی کے اس اٹھائے قدم سے پاکستانی میڈیا کافی دکھی دکھائی دے رہا ہے۔ یہ سمجھ لیں کہ یہ جو رائزینہ ڈائلاگ ہے یہ ایک پریمیئر کانفرنس ہے جیو پولیٹیکل ایشوز پہ، اکنامک ایشوز پہ، اور بیسیکلی تقریباً 100 سے زیادہ ممالک سے لوگ انڈیا جو ہے وہ لے کے آیا، جو بیسیکلی آبزرور ریسرچ فاؤنڈیشن اور منسٹری آف ایکسٹرنل افیئرز انڈیا کراتے ہیں، اور بیسیکلی تو وہ بیسیکلی انڈین ویو دینا چاہتے ہیں کہ انڈیا کا ویو کیا ہے دنیا کے بارے میں، انڈیا کو کس طرح دیکھا جائے، اور انڈیا کا جو لینز بدلا ہے وہ دنیا کے سامنے پیش کیا جائے، انڈیا کے اندر جو تبدیلیاں آ رہی ہیں وہ پیش کیا جائے اور اپنا ایک ویو رکھا جائے۔ پہلے یہ کبھی ہوتا تھا شنگریلا ڈائلاگ، آئی تھنک ادھر ہوتا تھا، آئی تھنک ناٹ شنگریلا بٹ شرنگلا سم تھنگ لائک دیٹ، آئی فورگاٹ اس کی ایگزیکٹ وہ بھول گیا، آئی تھنک سنگاپور میں ہوتا تھا۔ پھر کوئی اس طرح کے ڈائلاگ ہوتے رہے پوری دنیا میں۔ اس طرح امریکہ میں، یورپ میں زیادہ ہوتے تھے، یا میونک سیکیورٹی کانفرنس ہوتی ہے اگر آپ کو یاد ہو، کچھ نیٹو کی میرا خیال ہوتی ہیں۔ پھر پاکستان نے بھی اب نیا شروع کیا اسلام آباد سیکیورٹی ڈائلاگ، انڈیا نے رائزینہ کے نام سے یہ کیا جو کہ ظاہر بات ہے اپنا موقف دینے کی بات کر رہے ہیں، اور لیکن پاکستان کو انہوں نے نہیں بلایا۔ اب جو ڈائلاگ ہے یہ رائزینہ ڈائلاگ جو ہے اس کا بیسیکلی مقصد کیا ہے کہ جو ڈفرنٹ سٹیک ہولڈرز سے بات کی جائے، جو کراس سیکٹرل ڈسکشنز ہیں ڈفرنٹ سیکٹرز کے درمیان، ہیڈز آف اسٹیٹس کو انوالو کیا جائے، منسٹرز کو انوالو کیا جائے، گورنمنٹ آفیشلز کو، اکیڈیمیا کو، میڈیا کو، پرائیویٹ سیکٹر کو بیچ میں لایا جائے، تو یہ ساری چیزیں جو ہیں وہ کی جائیں۔ اور بیسیکلی تو اس دفعہ نریندر مودی صاحب اور جو پریزیڈنٹ تھیں یورپین کمیشن کی ارسلا وان ڈر لین جو تھی وہ انہوں نے انوگریٹ کیا، اور بڑے اس میں انہوں نے انٹرنیشنل اسپیکر جو ہے وہ بلائے ہوئے تھے۔ کینیڈا کے فارمر پرائم منسٹر اسٹیفن ہارپر آئے ہوئے تھے، لیزا کرٹس آئی تھیں جو کہ انڈو پیسفک کو دیکھتی ہیں US کی، اس طرح اور بہت سارے لوگ تھے جو ان کا میں نام لے سکتا ہوں۔ لیکن پوائنٹ پہ آتے ہوں کہ بیسیکلی اس میں انڈیا کرنا کیا چاہ رہا تھا۔ پاکستان کو میرا خیال ہے انڈیا کو بلانا چاہیے تھا، انہوں نے نہیں بلایا۔ وہ ظاہر بات ہے پاکستان کا وہ ایک خاص قسم کا ایک بلیک آؤٹ ہے، پاکستان کو مارجنلائز کرنا، وہ ایک ہے ان کا موقف ہے which is India's right, I personally find out۔ لیکن اس کے اوپر بھی میں ڈیٹیل میں بات کرتا ہوں، لیکن انڈیا میں وہاں پہ کیا کیا ہوا کیا،
बेसिकली जो जयशंकर साहब ने वहां पे कहा या जो नरेंद्र मोदी साहब बात कर रहे हैं, वो कहते हैं कि हम दुनिया की डिक्टेशन नहीं लेंगे। वो आप कहते हैं हम दुनिया को बताना चाहते हैं कि हम कौन है, आप ये डिफाइन नहीं करेंगे कि इंडिया कौन है। ये बेसिकली वो ये मौकफ ये है अभी की। और आपको पता है पिछले 2014 से जब से नरेंद्र मोदी साहब ने पावर संभाली, तो एक खास किस्म का उन्होंने कॉन्फिडेंस इंजेक्ट किया अपने अंदर, अपनी पॉपुलेशन को देख के, अपनी ह्यूमन रिसोर्स की कैपेसिटी को देख के, अपनी इकोनॉमी का साइज को देख के, अपना जो डियास्पोरा बाहर था उसको देख के, किस तरह वो ग्लोबल कम्युनिटी में कंट्रीब्यूट कर रहा था और ग्लोबल इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर रहा था। तो वो उस सारे को देख के वो बेसिकली एक पैगाम, एक मैसेजिंग जो है वो करना चाह रहे है ना। वो कल आपने देखा है कि वो जयशंकर साहब जो थे इंडियन फॉरेन मिनिस्टर, सर मैं उसी पे आ रहा था। बिल्कुल आपने बिल्कुल जी राइजीना डायलॉग में वो क्या कह रहे थे, वो कह रहे थे हमें अपनी आइडेंटिटी पे काम करना है। सो क्वेश्चन ये है कि वो देखिए इंडिया आज कहाँ पहुंच रहा है, वो 75 साल में कहाँ पे हैं, और हमारी वैल्यू ये है कि एक कांग्रेस वुमेन अमेरिका से आ जाए तो सारी हुकूमत लेट जाती है उसके आगे। सो ये जी अच्छा, एस जयशंकर साहब मतलब जिस तरीके से भी 2+2 में उन्होंने अमेरिका में बात की, रशिया से वो ऑयल लेते हैं, अमेरिका के साथ उनका एक स्ट्रेटेजिक पार्टनर है, चीन के साथ उनकी 120 अरब डॉलर की तिजारत हो रही है। सर तीनों डिफरेंट ममालिक के साथ वो इतना अच्छे से मैनेज करते हैं और हमसे एक ईरान और सऊदी अरेबिया मैनेज नहीं होता। बाकी मैं अमेरिका और चीन और रशिया की तो बात ही नहीं कर रहा। देखें फखर साहब, बात ये है कि उनको पता है उन्होंने क्या करना है। जो क्या नाम है उनका, वो रशिया से तेल लेते हैं और वो अमेरिका को भी स्नब करते हैं। उसकी वजह यह है कि उनकी चाइना से भी 125 अरब डॉलर की ट्रेड है, वो अमेरिका के साथ भी अरबों डॉलर की ट्रेड कर रहे हैं। वो चाइना इंग्लैंड के साथ भी कोई 50 बिलियन 40 बिलियन यूरो पे पहुंच रहे हैं बायलैटरल ट्रेड के ऊपर। सो क्वेश्चन ये है कि वो जिधर जाते हैं वो टोटल देखें $1 ट्रिलियन की एक्सपोर्ट की बात कर रहे हैं कि हमने इतना करना है, मार्केट बनाना चाहते हैं ये एंड वो। सो क्वेश्चन ये है कि पाकिस्तान की टोटल देखें ना एक्सपोर्ट यहाँ पे कितनी है। क्यों ऐसा क्यों हो रहा है? तो दोस्तों इसके पीछे एक रीजन है। जो ये लोग बोलते थे कि तुर्की हमारा बहुत अच्छा दोस्त है, हमारा दोस्त कंट्री है, हमारा भाई है, आज उस भाई कंट्री के अंदर एक ट्रेंड चल रही है। ट्विटर के अंदर, इंस्टाग्राम के अंदर, टिकटॉक के अंदर, यूट्यूब के अंदर, सारे सोशल प्लेटफॉर्म पे एक ट्रेंड चल रही है कि पाकिस्तानियों निकल जाओ हमारे देश से और पाकिस्तानियों को भगा दो यहाँ से। पूरी अवाम खड़ी हुई है, ये सरकार नहीं, अवाम की तरफ से ये ट्रेंड चला। अब सरकार ने भी एक्शन ले लिया है। अब आप लोगों को बताता चलूं कि ये मामला शुरू क्यों हुआ। दोस्तों देखें, ये भिखारी, ये पाकिस्तानी जाहिल लोग हैं, ये अपने देश में जो जहालत करते हैं, मारदार करते हैं, औरतों को जलाते हैं, लोगों को जलाते हैं, ये समझते हैं कि हम किसी और देश में जाएंगे तो वहां पे भी हम ये काम करेंगे तो कोई पूछने वाला नहीं है। इन्होंने क्या किया, यहाँ पे आके कुछ पाकिस्तानियों ने लड़कियों की वीडियोस बनाई, और वो भी कैसे वीडियोस, कैसी लड़कियों की, जो एक लड़की बच्ची सड़क पे जा रही है 15-16 साल की स्कूल, तो उसकी वीडियो बना ली कि भाई ये देखो इसने ऐसे नंगे कपड़े पहने। या कोई लड़की यूनिवर्सिटी में, लड़कियां पढ़ती है, यूनिवर्सिटी से निकलती है, उसकी वीडियो बना ली, अपने टिकटॉक पे अपलोड कर दी